الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ آج کا جو سپارہ پڑھا گیا تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا آدھا حصہ۔ سورہ بقرہ کے تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم آیت نازل فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے ہیں قرآن مجید میں ہوں یا حدیث میں ہوں ان کو ماننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو ان کو شمار کر لیتا ہے، یعنی ان کو یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور ان کو دعا میں استعمال کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یعنی انسان جب مغفرت کی دعا کرے تو کہے یا غفور اغفر لی، جب رحمت کی دعا کرے یا رحیم ارحمنی، یا کریم اکرمنی، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیان کی ہیں، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے سے منفی کر دی ہیں، جیسے اسی آیت میں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند نہیں آتی۔ تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہیں اور اپنے آپ کو ان صفات سے پاک کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، یہ ساری صفات اللہ نے اپنے آپ سے منفی کی ہیں۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے، اور جو نفی کی ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ قیامت والے دن شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کریں گے جب وہ عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریفیں بیان کریں گے جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں سکھائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے ارفع رأسک وقل یسمع وسل تعط واشفع تشفع، اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہو گے سنا جائے گا، اور سفارش کرو گے تو سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کی دو شرطیں ہیں قیامت والے دن۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ یہ بندہ سفارش کر سکتا ہے، یہ نیک بندہ، یہ نبی سفارش کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی مسلمان ہو۔ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کافروں کے حق میں۔ اگر کوئی کر بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کافر پر حرام کر دیا۔ اسی طرح اور بھی صفات ہیں اس آیت میں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، آپ ایمان نہیں لائے اس بات پر؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہا میں اس کو مانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اور اطمینان ہو جائے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کے بارے میں سنتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو وہ اس درجے کا یقین نہیں ہو سکتا جیسے وہ دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، ان کو مکس کر کے پھر ان کے 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑوں میں پھینک دو، پھر اللہ کے نام سے ان کو پکارو تو وہ آپ کے سامنے زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ تو پھر فرمایا کذالک یحیی اللہ، پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے 700 گنا ان کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ شیطان انسان کو غربت کی دھمکی دیتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے کہ تم اگر دین پر چلو گے تو غریب ہو جاؤ گے، صدقہ و خیرات کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، آپ کی جیب میں پیسے کم ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل و احسان کی ترغیب دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں ذکر کیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت والے دن جو سود کھائیں گے وہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جنات کا سایہ ہوا ہے اور بندے پر مس اور جنون طاری ہو جاتا ہے، اس حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ کافر کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع خرید و فروخت اور ربا اور سود یعنی ایک جیسی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو آج کل بھی یہی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اور خریداری میں کیا فرق ہے، دونوں برابر ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ کافروں نے بھی کہی تھی انما البیع مثل الربا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کہا کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی ہے وہ فوراً سود کو چھوڑ دے، اور اگر کسی کے ساتھ سود والا معاملہ کیا ہے تو اس کو جتنے پیسے دیے ہیں اتنی رقم واپس لے، اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے یہ فرما دیا کہ سود جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو جتنا مال دیا تھا اتنا واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح اس صورت میں سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید میں جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرضے کے معاملات ذکر کیے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ قرضے والا معاملہ ہو، ادھار والا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، خاص کر اگر بڑی رقم ہو۔ بہت سارے جھگڑے اور مسائل آج کل یہی ہوتے ہیں کہ لکھا نہیں، نہ اس نے لکھا نہ اس نے لکھا، تو ادھر سے مسائل اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھ لو اور 2 گواہ بھی بنا لو۔ تو یہ معاملہ، یہ لکھنا جو ہے یہ بڑی رقم میں ہے یا جو خاص خرید و فروخت ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی آپ نے چیز لی ہے تو اس میں یہ لکھنا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں چند آیات نازل فرمائی ہیں جو بہت اہم آیات ہیں، اور آیت الکرسی کے ساتھ مل کر یہ آیات دم کے لیے بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ آسان ہے، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کچھ لوگ نہ کر سکتے ہوں بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل یہ ہے کہ مومنوں نے دعا کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ یا اللہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، بھول جائیں تو اس پر ہمیں نہ پکڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے یہ دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ غلطی پر نہیں پکڑتے، انسان سے غلطی ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے وہ غلط کام کر بیٹھے، اسی طرح بھول کر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورۃ البقرہ ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ بہت عظیم سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطيعها البطلہ، جادوگر جو ہے اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ روٹین سے پڑھی جائے اس گھر میں جادو اور اس طرح کی چیزیں کبھی اثر نہیں کر سکتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جو بہت عظیم صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں یعنی واضح آیتیں ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے،
تو اس کو پڑھ کر کوئی انسان کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں آ سکتی یا کوئی شک والی بات نہیں آ سکتی. یہ واضح آیت ہے. لیکن کچھ آیات جو ہے متشابہات یعنی مشتبہ آیتیں ہیں، کچھ لوگ اس سے غلط مطلب بھی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ متشابہ آیت ہے، یعنی اس سے غلط مطلب بھی کوئی نکال سکتا ہے اور صحیح مطلب بھی ہے. صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ ہم تعظیم کے لیے ہے. جیسے دنیا میں بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ آرڈر کر رہے ہیں، ہم نے کہا، تو یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اور وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو استعمال کریں. تو یہ متشابہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا ہمیں کہ اہل علم جو ہے وہ متشابہ آیات کو اللہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان متشابہ آیات کو ڈھونڈتے ہیں اپنا مقصد نکالنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جو متشابہ ہیں. اور یہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا ہے. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب آپ کو قرآن مجید سے دلیل دیں گے، لیکن وہ ایسی آیتیں پیش کریں گے جس کے 2-3 معانی بن سکتے ہیں، وہ اپنا غلط معنی نکال کے اور اس آیت کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں میل ہے، جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے، جن کے دلوں میں گمراہی والی بات ہے، وہ اس طرح کی آیات کو ڈھونڈتے ہیں. اور اہل علم کیا کرتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہم ان آیات کو بھی مانتے ہیں، ہم ان آیات کو رد نہیں کرتے. کل من عند ربنا، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں. محکم آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہ آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو رد نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی ذکر کر دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں. ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے آزمائش کے لیے. ان میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، اور سونا اور چاندی کا ذکر کیا، گھوڑوں کا ذکر کیا، اور مویشی جانوروں کا ذکر کیا، اور کھیتی باڑی کا ذکر کیا. ان ساری چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. اور یہ آزمائش ہے کہ یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب تو نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ محبت ڈال دی ہے اور پھر ہمیں اس پر پکڑ بھی رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی ہے کہ انسان اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اللہ کی محبت کو ترجیح دے سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اولاد کی وجہ سے انسان نماز سے پیچھے رہ رہا ہے تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے نماز کے لیے جا سکتا ہے. اسی طرح عورتوں کے معاملے میں اگر وہ حرام کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کا رستہ بھی دیا ہے. تو جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں حلال کا رستہ بھی دیا ہے. شراب حرام ہے لیکن اس کے متبادل بے شمار جوس ہیں، بے شمار پینے والی چیزیں ہیں جو انسان پسند کرتے ہیں. زنا حرام کیا ہے، اس کی جگہ شادی کو حلال کیا ہے. اسی طرح دیگر امور جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حرام کی جگہ اس سے بہترین چیز کی اجازت دی ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے. اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے، فرشتے بھی دے رہے ہیں اور اہل علم بھی دے رہے ہیں. اور اس آیت میں جو نقطہ ہے وہ ہے علم کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے علماء کو گواہی کے لیے منتخب کیا. گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم. کتنی شان ہے اہل علم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ ذکر کیا کہ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه
جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی دین ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر یہودیوں اور عیسائیوں پر رد کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے، مشرکوں نے کہا کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ صورت میں تقریباً 5-6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دین جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا طرحہ اللہ فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ حالانکہ یہودیوں کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر تمہارے پاس ایک رسول آ گیا جو آخری رسول ہوگا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے اتریں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو آج کل لوگ بہت ہی غلط راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہودی ہو یا عیسائی ہو سارے اچھے لوگ ہیں، اور نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ ابراہیمی دین کیا ہے جی؟ سارے یہودی اور عیسائی مسلمان تینوں مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے دیتا ہے، وہ بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ دیکھنا چاہیں تو شام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عزت دی، اور جو ظالم تھے جو 50 سال سے ظلم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو چند دنوں میں ختم کر دیا۔ یہ اس آیت کی واضح مثال ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو محبت جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے ہر حکم کو مانتا ہو اور اس کو ترجیح دیتا ہو۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور عمران علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے لیے تیرا غلام ہوگا اور تیری مسجد کی یعنی بیت مقدس کی خدمت کرتا رہے گا، اس کو میں وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ بچی پیدا ہوئی، تو کہنے لگی کہ انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بچہ ہوگا لیکن یہ بچی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ اس نے کیا پیدا کرنا تھا۔ ولیس الذکر کالانثى، مذکر جو ہے یا مرد جو ہے عورت جیسا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا اصول ہے۔ ولیس الذکر کالانثى، بہت سارے معاملات میں مرد عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مثال کے طور پر حکومت میں، مثال کے طور پر قضاء میں، فیصلے میں، مثال کے طور پر اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔
مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے مشکل ہے بار بار آنا اور بچوں کو سنبھالنا اور کئی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ عورت کمزور ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہاد فرض نہیں کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہا میں اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم۔ اور پھر اس کے لیے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں لانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، شیطان سے محفوظ رکھے۔ تو یہی مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عمران علیہ السلام کی بیوی جو تھی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھل دیتا تھا، بے موسمی پھل، تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، دیکھتے کہ اس کے پاس بے موسمی پھل ہے تو وہ حیران ہو جاتے، تو وہ مریم علیہ السلام کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق دے دیتا ہے جیسے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں نیک اولاد دے دی۔ فرمایا کہ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ ہو اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یہ اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعا کرتے کرتے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنی بھی بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ قادر ہے۔ بیمار ہو 10-12 سال سے 20 سال سے بیمار ہو، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ مظلوم ہو، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو اس پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اسلام آباد روڈ کوڑا ہٹک کے سفر پہ جانا پڑ گیا۔ قاری طلحہ بشیر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ کے سامنے تلخیص قرآن کو بیان کر رہے تھے۔ جن مضامین کو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ 5-7 منٹ میں باقی ماندہ مضامین کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو، جناب نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے اس بات کی دعا مانگی تھی، اللہ اگر تو مجھے بچہ عطا کرے گا تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب ان کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ بے شک بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود میں اپنی نظر کو پورا کروں گی۔ ساتھ ہی دعا مانگی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان لعین کے شر سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے جو ہے اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ فرشتوں نے آواز لگا کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ہو بیٹے یحییٰ کی، جو مصدقا بکلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور نیکوکار ہوگا۔ حضرت زکریہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے بیٹا عطا فرمانے والے ہیں جبکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کی جو قاری صاحب نے مجھ سے پہلے کی ہے، جب اللہ کسی امر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو انہیں کن ہی کہنا ہوتا ہے۔
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دی، اور ایسا بیٹا جو جھولی کے اندر کلام کرنے والا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعجازات سے نوازا۔ وہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کی شبیہوں کو بناتے، ان میں پھونک مارتے، پرندہ جو اڑنا شروع ہو جاتا۔ آپ پل بحری کے مریض کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ آپ کوڑ کے مرض کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ لوگ جو گھر میں کھا کے آتے اس کے بارے میں بتلا دیتے، جو چھوڑ کے آتے اس کے بارے میں بتلا دیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایجادات عطا کی، ایک تو آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، دوسرا آپ کے ایجادات کتنے عجیب تھے، مٹی کا پرندہ بنانا، اس میں پھونکنا تو وہ پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو پہلا دور تھا مسیحیوں کا، وہ تو توحید کے اوپر رہے، لیکن بعد ازاں ان کے توحید کے عقیدے کے اندر تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ عقیدہ توحید سے منحرف ہو کر شرک کے راستے کے پچل نکلے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو نجران سے عیسائی پادریوں ایک وفد آپ کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے یہ بات کہی، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اس کے بیٹے نہیں تو یہ بات بتلائی جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا باپ کون ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ اس بات کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم بن باپ اور بن ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے کہ بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ عیسائیوں نے پھر بھی آپ سے کج بحثی کی، تو حضرت رسول اللہ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں علی المرتضیٰ حسن و حسین کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں سیدہ فاطمہ کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ نجران کے عیسائی پادری سمجھ گئے کہ حضرت رسول اللہ اور ان کی اولاد کا مباہلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ میدان مباہلہ سے فرار ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کا گمان بالکل غلط ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ نے انجیل اور تورات کو حضرت ابراہیم کے بعد نازل کیا، کیا کوئی شخص اپنے بعد میں آنے والی کتابوں کا بھی پیروکار ہو سکتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا جو بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے دو وعدے لیے تھے عالم ارواح میں۔ ایک وعدہ تھا جو زمین ثانیت سے لیا گیا، وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے مخاطب ہو کے کہا تھا بلا، یقینا اللہ ہمارے رب ہیں۔ لیکن ایک اور عہد ہوا تھا جس میں ہم جیسے لوگ شامل نہیں تھے، جس میں وی آئی پی لوگ شامل تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جلسہ کیا اللہ نے، اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ بات کہی، میں آپ کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے حضرت رسول اللہ آ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے عبداللہ کے لہتے جگر آ جائیں، آمینہ کے نور نظر آ جائیں، تو پھر آپ نے اپنی قیادت کو نہیں منوانا بلکہ حضرت رسول اللہ کی نبوت اور ان کی امامت کو منوانا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت رسول اللہ کی۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت رسول اللہ کا درجہ عالم ارواح ہی کے اندر بہت بلند تھا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس صورت کے اس پارے کے آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ وہ لوگ جو کفر کے اوپر فوت ہوئے اگر وہ زمین کی مقدار کے برابر سونے کو بھی لے کے آ جائیں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جو ہے
جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بعد اہم مضامین ہے جو مجھ سے پہلے قاری طلحہ بشیر صاحب نے بڑے ہی احسن انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اور باقی ماندہ کچھ موضوعات جو ہیں میں نے ان کو آپ حضرات کا سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام اللہ کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ماہ مبارک کے اندر ہمیں اس کے فہم، شعور اور اس کے پر تدبر اور اس پہ غور و فکر کرنے کی اللہ ہم کو صلاحیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ میری زندگی میں ہر تکلیف ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی و کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ رمضان مبارک کی راتوں کے قیام کو اور دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔